میں امداد سن رہا ہوں کچھ خبریں ہیں پاکستان کی سیاست کے متعلق کچھ امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے، ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ دہشت گردی ہے اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز، ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس کے اثرات پاکستان پر پڑنا شروع ہو گئے ہیں اور ایک بہت بڑا بحران پاکستان میں جنم لے چکا ہوا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور پھر 100 گنڈے یعنی 100 پیاز اور 100 جوتے کھانے کی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ پولیس کا رویہ ہے ہمارے ملک میں، اور اس رویے کی وجہ سے پولیس کو دیکھتے ہی لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ پولیس یعنی ٹریفک پولیس نے روکا بغیر ہیلمٹ کے ایک شہری کو، ان کے ساتھ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، جرمانہ ڈالا اور خاتون جو ہیں ان کو دل کا دورہ پڑا اور خاتون جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی۔ اب اس کی انکوائری کروائی جا رہی ہے کہ واقعہ پولیس کی کوئی زیادتی کا نتیجہ ہے یا کچھ اور، لیکن ایک اور واقعہ ہوا ہے جہاں پولیس ایک گھر میں گھستی ہے اور وہاں ایک دھکم پیل کرتی ہے، خواتین کے ساتھ مار پیٹ کرتی ہے، اور وہاں پر بھی ایک خاتون کے جاں بحق ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور پراپر میڈیا ان خبروں کو رپورٹ کر رہا ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے، اور آغاز جو ہے میرا خیال ہے میں کر لوں سیاسی معاملات سے۔ 100 جوتے اور 100 پیاز۔ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، سیاست میں کوئی مستقل دوست نہیں ہوتے، کوئی مستقل دشمن نہیں ہوتے۔ اگر ہم دنیا جہان میں ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے پاکستان پر نظر رکھیں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو مخالفتیں تھیں، جو ایک دشمنیاں تک بن گئی تھیں، وہ بھی ایک وقت آیا کہ وہ اتحادی بن گئے، اور تحریک انصاف ان دونوں کے خلاف اپنا قائم ہوئی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ دو خاندان باریاں لے رہے ہیں، عمران خان کو اس لیے لایا گیا، لیکن عمران خان صاحب نون لیگ کے ساتھ بھی اتحاد میں رہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد میں رہے۔ بے شک اتحادی حکومت نہیں بنائی لیکن اتحاد میں ضرور رہے ہیں۔ وہی تحریک انصاف جب بڑی جماعت بن جاتی ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ سولو فلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سولو فلائٹ نہیں ہو پاتا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، محمود خان اچکزئی کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، لیکن جہاں جا کر سیاست میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں لا سکتے تھے وہاں ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں گئے، لیکن اب جا رہے ہیں۔ بڑی مزیدار خبر ہے، یہ تمہید باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں ان کا جو چہرہ تھا وہ ذرا چہرہ کراؤں آپ کو کہ کیا چہرہ تھا۔ خبر یہ ہے کہ جی تحریک انصاف کے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے پاس چل کر گئے اور انہیں آفر کی، دعوت دی کہ بجٹ کے معاملے پر ہم مل کر حکمت عملی بنائیں۔ کس سے؟ پیپلز پارٹی سے۔ پیپلز پارٹی کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ حکمران اتحاد میں، حکومتی بینچز پر بیٹھی ہوئی ہے۔ بے شک وزارتیں پیپلز پارٹی شیئر نہیں کر رہی، لیکن پیپلز پارٹی اس سسٹم کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، ان کے پاس چل کر گئے۔ تو بندہ پوچھے کہ بھائی یہی کرنا سی تو پہلے کر لیں دے، کہ جی میں نے آپ کے بیانات سنے ہیں، آپ کی لیڈرشپ کے، بجٹ کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہیں، تو لہٰذا آئیں بیٹھ کر اور بجٹ کے اوپر ووٹنگ یا بائیکاٹ یا جو بھی ہے مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں اور اس پر بات کریں۔ تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی میں آپ کی جو پیشکش ہے، آپ کی جو دعوت ہے، اپنی قیادت تک پہنچاؤں گا۔ اب میں لمبا چوڑا اس میں بات میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ بات بہت بار میں کر چکا ہوا ہوں۔ کئی مواقع آئے کہ تحریک انصاف اور مواقع دیے گئے پی ٹی آئی کو، یہ نہیں ہے کہ قدرتی مواقع آ گئے اور کسی نے پوچھا نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی چانس بنا تو پراپر آفر کی گئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا کہ آئسولیشن میں مت رہے میاں، آئیں مل کر چلتے ہیں۔ عمران خان وزیر اعظم بنے، ملک بحرانوں کا شکار ہوا، تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب انڈیا کشمیر کے اوپر حملے کر رہا تھا۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیں میثاق معیشت کرتے ہیں، چلتے ایک ساتھ، آپ اب آ گئے، جس طرح کر کے آئے آ گئے، اب ملک کو مل کے چلاتے۔ تو کہتے تھے این آر او،
اور زیادہ میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتا. 8 فروری کے انتخابات ہوتے ہیں. ان انتخابات میں بھی جب رزلٹ آتا ہے تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی آئیں مل کے حکومت بناتے ہیں. پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی پوری بلاول بھٹو کی الیکشن کیمپین ہی اینٹی نواز تھی، اینٹی عمران نہیں تھی. عمران خان کا بس ایویں ذکر کرتے تھے بلاول بھٹو، اینٹی نواز تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کسی کو مینڈیٹ نہیں ملا ہے، سب مل کے حکومت بناتے ہیں. کسی کو اپنا واضح اکثریت یا سمپل میجورٹی نہیں ملی. یہ کہتے تھے جی چور ہیں، ڈاکو ہیں، ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھے. کچھ دن پہلے ایک عجیب و غریب قسم کی انہوں نے حکمت عملی بنائی. عمران خان نے بھی کہا کہ وقت آنے پر ہم تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے حکومت کے خلاف. تو اس پر میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اس کے لیے آپ کو زرداری صاحب کے اور بلاول بھٹو کے جا کر پاؤں پکڑنے پڑیں گے. اس کے علاوہ آپ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کروا سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے علاوہ جتنے بھی اتحادی آپ ملا لیں، آپ مسلم لیگ نون کی حکومت کو نہیں گرا سکتے. چاہے اسپیشل سیٹس جو ہیں جن کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، چاہے وہ بھی آپ کو مل جائے 22 کی 22، تب بھی آپ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر. تو جا کر پیپلز پارٹی کے پاؤں پکڑیں گے، یا پھر اب جب آپ چل کر گئے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس کہ آئیں جی بجٹ مل کر بجٹ کے اوپر ہم حکمت عملی بناتے ہیں، تو آپ 8 فروری کو بات سن لیتے، بیٹھ جاتے، وفد بھیج دیتے، پیپلز پارٹی کی طرف بھیجتے اور پارٹیوں کی طرف بھیجتے کہ جی آئیں مل کر حکمت عملی بناتے ہیں. تو اب جب ان کو نظر آ گیا، اندازہ ہو گیا ان کو کہ جی سیاست تو ہم سے ہو نہیں رہی، وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا اپنا بتریا ہوا بڈھا عمران خان صاحب اڈدرم، اس کی سوچ سمجھ فارغ ہو گئی ہے. تو لہٰذا پھر انہوں نے یہی کہا کہ جا کر کے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھے، کوئی اپنا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھے اور کوئی اپنا کوئی اسپیس بنائے اپنی. اسی طرح اسپیس بن سکتی ہے، یہ کوئی بری موو نہیں ہے تحریک انصاف کی، اچھی موو ہے. اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی انگیج کرے گی، پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس سے پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملے گا، پیپلز پارٹی بہت کچھ لے جائے گی. سیاست ہے نا. جس طرح سندھ میں اپنا تحریک چل رہی تھی اینٹی کینالز اور دوسری، تو اس میں ظاہر پیپلز پارٹی اسٹرانگ ہوئی نا مرکز میں اپنی اتحادیوں کے پاس کہ دیکھیں جی یہ صورتحال گڑبڑ ہو رہی ہے، تو کل کو بڑی تحریک اٹھ سکتی ہے. تو پیپلز پارٹی کا وزن بڑھا مرکز میں. اب یہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ پاس چل کر گئے ہیں تو پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ جی ہم سے جو مسلم لیگ نون نے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی دکھائے گی کہ جناب یہ دیکھیں پی ٹی آئی ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ آپ کر لیں مکمکا، ورنہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے. صرف ایک تاثر جانا بذات خود حکومت کے لیے سردرد ہوگا اچھا خاصا. تو یہ تو پیپلز پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں، بیسیکلی خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب، وہ جو میں اسلحہ لے کر آؤں گا اڈیالہ جیل عمران خان کو رہا کروانے، خیر وہ تو پی ٹی آئی کی مخبریاں کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو امریکہ میں تحریک انصاف ہے، انہوں نے ایک مظاہرہ کیا تھا 14 جون کو اور ایک 16 جون کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، یعنی اور وہ احتجاج بھی کریں گے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر، اور احتجاج آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وہاں آمد کے حوالے سے ہے امریکہ میں. اور وہ جو انہوں نے پوسٹر پی ٹی آئی نے وہاں پی ٹی آئی امریکہ نے شیئر کیا ہے، جس میں تصویر ہے فیلڈ مارشل کی اور ان کے خون پہ ہاتھوں پہ خون لگائے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کر کے پیش کیا گیا ہے، تو اس میں انہوں نے پروٹیسٹ کرنے کی کال دی ہے. اچھا، اسی طرح کے پروٹیسٹ سے تحریک انصاف پاکستان جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی اب کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہے لاہور میں کئی ورکرز کنونشن میں پہنچی ہوئی تھی، وہاں پر علیمہ خانم کو اب اس وقت سب سے بڑا لیڈر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ان کو. تو ظاہر پی ٹی آئی، بیرسٹر گوہر تو فلاں اب سارے سائڈ پہ ہو گئے. علیمہ خانم صاحبہ اور وہ کیا نام ہے، عالیہ حمزہ، وہ کر رہی ہیں اپنی پارٹی کو موٹیویٹ تحریک چلانے کے لیے. ممکن ہے آہستہ آہستہ کریں گے تو تحریک شاید ان کی بن جائے. لیکن دوسری طرف جو باہر سے حرکتیں ہوتی ہیں یا علی امین گنڈا پور جیسے لوگ بھڑکے مارتے ہیں، تو پھر ریاست الرٹ ہو جاتی ہے، پھر ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اچھا جی، اب
جو دوسرا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا، بلکہ تیسرا، 2 معاملات تو یہ ہو گئے نا، وہ معاملہ جو ہے وہ ہے پاکستان اور ایران جنگ کی وجہ سے جو بحران پیدا ہوا ہے بلوچستان میں۔ ہمارے دوست ہیں اپنا جاوید لانگا صاحب، انہوں نے کل پرسوں بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، بلکہ فیس بک پر پوسٹ رکھی تھی، جس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ کوئٹہ میں پیٹرول پمپ بند پڑے ہوئے ہیں۔ اب کوئی مطلب جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ بلوچستان میں، اور خاص طور پر جو ایران کی سرحد کے ساتھ لگنے والے علاقے ہیں، وہاں پر سارا کچھ ایران سے آتا ہے، کیونکہ اتنے دور دراز علاقے ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی، ٹرین سروس اس طرح نہیں ہے، تو تیل بھی وہیں سے آتا ہے، اور اشیاء خورونوش بھی وہاں سے آتی ہیں، تو وہاں پر بحران پیدا ہو گیا تیل کا، اور 60% سے 70% پیٹرول پمپ جو ہے وہ ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ بند ہو چکے ہیں، گو کہ صوبائی حکومت انکار کر رہی ہے۔ اب یہ ایران اسرائیل جنگ کے اثرات ہیں نا، بارڈرز وغیرہ اس طرح نہیں چل رہے، تو مکران، رکشاں، چاگی اور ان کے راستوں سے جو تیل آتا تھا وہ بند ہو گیا ہے، تو جو بحران پیدا ہوا ہے تربت، گوادر، پنجگور، چاگی، واشک، ماشکیل، یہاں پر بحران پیدا ہوا، اور بذات خود کوئٹہ تک بتایا جاتا ہے کہ پیٹرول کی قلت ہو گئی ہے، کیونکہ زیادہ تر بلوچستان، سندھ اور یہاں تک کہ جو ہمارا ڈیرہ غازی خان کے علاقے ہیں پنجاب کے، میاں والی کے، یہاں تک آپ کو ایرانی پیٹرول مل جائے گا، بڑا آسانی سے مل جائے گا، سستا بھی ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بحران جو ہے ہمارے ملک میں ایران، اور ظاہر خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے تو ہم تو اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے نا، ہمارے جو زائرین گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا، حالات ظاہر کشیدہ ہو رہے تھے، وہاں پر گڑبڑ ہو رہی تھی، تو ان کو واپس جو ہے وہ آنا پڑا۔ اچھا، اب ایک اور جو چیز ہے وہ ہے بلوچستان میں دہشت گردی۔ بلوچستان میں ہے تو بلوچستان سے ہی ہوتے پھر آگے چلتے ہیں۔ 2 مختلف مقامات پر اپنا دھماکے کیے گئے ہیں دہشت گردوں کی جانب سے، اور کچھ پرتشدد کارروائیاں ہوئی ہیں۔ بارکھان میں بارودی مواد کے ذریعے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مچ میں بم دھماکے سے ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ڈان نیوز کے مطابق بارکھان کے علاقے رکھنی میں دھماکے سے 2 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ جب یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت تک اللہ کرے سارے محفوظ ہوں، اور ان زخمیوں کو ڈیرہ غازی خان کے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو خیبر پختونخوا میں خوارج کے خلاف آپریشن جاری ہے، تو ISPR جو رپورٹ کر رہا ہے کہ مختلف آپریشنز میں 5 خوارج مارے گئے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھے، اور جو بتایا جا رہا ہے اس میں کہ سیکورٹی اہلکاروں نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 4 ہندوستانی حمایت یافتہ خوارج مارے، جن میں خارجی حارث اور خارجی بصیر شامل ہیں۔ جو ISPR کی پریس ریلیز ہے اس کے مطابق شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں، جن میں ایک آپریشن میں 4 اور ایک آپریشن میں 1 جو ہے وہ خارجی دہشت گرد جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور ان سے اسلحہ، گولیاں اور بارود برآمد ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے اور صدر نے کامیاب آپریشنز پر انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں ان کو دیے مبارکباد۔ اچھا، جب کاموکی سے ایک خبر ہے، اور یہ میں آپ کو ایکسپریس ٹریبیون کی خبر رپورٹ کر رہا ہوں، واقعہ 1-2 دن پرانا ہے لیکن اب خبر جو ہے اب رپورٹ ہو رہی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جی کاموکی کا علاقہ ہے، تولے کی روڈ، وہاں پر واقع ڈیرہ امیر افضل، اس میں ایک گھر پر پولیس چڑھائی کرتی ہے، چھاپہ مارتی ہے، اور یہ اب ایکسپریس ٹریبیون رپورٹ کر رہا ہے، اور اس میں جو الزام لگایا جا رہا ہے، ایک خاتون کے شوہر ہیں عارف، وہ بتاتے ہیں کہ جی 11:30 بجے ASI راؤ انعام اپنے 6 پولیس اہلکاروں کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کو پکڑنے کی، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی اہلیہ جو ہے 60 سالہ، ان کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان کو دھکا دیا جاتا ہے سینے پر، تو جس سے ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہیں، اور 3 بچیاں، ان کی لڑکیاں جو ہیں، بچیاں جو ہیں، بیٹیاں، وہ زخمی کر دیتے ہیں پولیس والے مار کٹائی کر کے۔ 90,000 روپے نقدی اور ایک موٹر سائیکل بھی چھین کر فرار ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اب یہ اس میں جو ہے میڈیا رپورٹس کے بعد CPO رانا ایاز نے SSP آپریشن رضوان طارق کو تحقیقات کا حکم دیا۔ اب یہ پولیس کا رویہ ہے۔ اب اس رویے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ساہیوال میں GT روڈ پر ایک موٹر سائیکل سوار
جو ہے وہ بغیر ہیلمٹ کے ہوتا ہے اس کو روکتی ہے موٹر وے پولیس، اور روک کر اس پر جرمانہ کرتے ہیں، تو ساتھ ہی ان کی جو خاتون جو ہوتی ہیں موٹر سائیکل پر سوار، اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہیں انتقال کر جاتی ہے۔ اب ممکن ہے کہ وہ ان کا وقت وہی پورا ہونا تھا، تو ان کو دل کا دورہ نارملی ایک صورتحال میں پڑ گیا، لیکن خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو پولیس کا کیریکٹر ہے اوورآل، کہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگ تحفظ محسوس نہیں کرتے بلکہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ کئی ہمارے بیچارے دیہاتی لوگ جو ہیں وہ شہروں میں بھی غریب غربا جو ہیں، وہ جن کی اپروچ نہیں ہوتی، پہنچ نہیں ہوتی، اتنی بااثر نہیں ہوتے، وہ بیچارے پولیس کو دیکھ کے نا سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ پولیس کس کا دروازہ کھٹکھٹائے، گاڑی میں آپ بیٹھیں، آگے آپ کو روکے، تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار اس نے پتہ نہیں اب میری گاڑی میں کیا رکھ کے کیا نکال لینا، اس طرح کا، اور پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کریں گے۔ تو ممکن ہے یہ واقعہ اس وجہ سے پیش آیا ہو۔ تو جو موٹر وے پولیس ہے وہ کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ جی یہ پیٹرولنگ جو افسران تھے ان کی غفلت کی وجہ سے، ان کی کسی رویے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یا ایک نارمل ایک انسیڈنٹ ہے۔ تو پولیس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بڑا پیار سے پیش آئے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ پولیس سے تعاون کرے، خاص طور پر جو ٹریفک قوانین ہیں نا ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پولیس کہیں روکتی ہے، ہمیں رک جانا چاہیے، اگر ہم کرمنل نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، ناجائز فروش نہیں ہے، رک جانا چاہیے، شہر میں ہو یا ہم کسی ہائی وے پر ہوں، پولیس کا اشارہ دیکھتے ہی آرام سے سائڈ پہ رک جائیں، اور پولیس آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور پولیس کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ باعزت طریقے سے پیش آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔